میثاقہ، اور فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، فرمایا دوسری خصلت یہ ہے کہ یہ لوگ ان چیزوں کو توڑتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے ماں باپ ہیں۔ ہمیں حکم دیا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اگر جنت حاصل کرنی ہے تو ماں کے قدموں تلے ہے، اگر جنت میں داخل ہونا ہے تو باپ کو راضی کرنا ہے۔ تو ہمیں حکم دیا کہ وہ رشتہ داریاں ہیں جن کے ساتھ جوڑ کر رکھنی ہے، جن کے ساتھ بنا کر رکھنی ہے، جن کے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھنا ہے۔ تو ہم نے جوڑنے کے بجائے توڑنا شروع کر دیا، ہم نے بنانے کے بجائے بگاڑنا شروع کر دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے جب تم نے میرے اس حد کو پار کیا، جب تم نے میری اس حکم کی نافرمانی کی، اس کے خلاف چلے، تو فرمایا تمہارا شمار ان لوگوں میں ہونے لگا جو قرآن کو پڑھ کر بھی گمراہ ہو جاتے ہیں، قرآنی مثالوں پر غور کرنے کے باوجود بھی وہ گمراہ ہو جاتے، وہ ہدایت نہیں پا سکتے۔ فرمایا یہ جرم ہے کہ میں نے تمہیں حکم دیا کہ والدین کے ساتھ بنا کر رکھنی ہے، والدین کے ساتھ جوڑ کر رکھنی ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، رشتہ داروں کو راضی رکھنا ہے، اپنے بیوی بچوں کو راضی رکھنا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھنا ہے۔ فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، فرمایا جب تم نے میری نافرمانی کی، میری اس حد کو تم نے پار کیا، تم نے اس کو کراس کیا، تو فرمایا تمہارا شمار ان لوگوں میں ہونے لگا جو قرآن پڑھ کر بھی گمراہ ہو گئے، جو قرآنی مثالوں پر غور کرنے کے باوجود وہ گمراہ ہو گئے۔ یہ دوسرا جرم ہے۔ اور فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور ان کی تیسری خصلت یہ ہے کہ یہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ زمین کو اخلاق سے بھرنا چاہیے تھا، زمین کو خوشحالی سے بھرنا چاہیے تھا، فرمایا یہ فساد پھیلاتے ہیں۔ کبھی تو اللہ کی بارگاہ میں توہین کرتے ہیں، مسلمانوں کے جذبات کو برافراختہ کرتے ہیں، کبھی نبی کی بارگاہ میں توہین کرتے ہیں، کبھی صحابہ کرام کی بارگاہ میں توہین کرتے ہیں، کبھی اولیاء کرام کی توہین کرتے ہیں، کبھی شاعر اسلام کی توہین کرتے ہیں، کبھی قتل و غارت کرتے ہیں، کبھی اپنے رشتہ داروں میں لڑائی جھگڑے کروا دیتے ہیں، طرح طرح کے فساد پھیلاتے ہیں۔ فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ فرمایا نتیجہ کیا ہے؟ جب انہوں نے اللہ کی حدوں کو بھی پار کر دیا اور جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا تھا اس کو بھی انہوں نے توڑنا شروع کر دیا، اور اللہ نے حکم دیا کہ زمین میں فساد بھی پھیلانا، یہ لوگ زمین میں فساد بھی پھیلانے لگے۔ فرمایا اولئک هم الخاسرون، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو خسارے میں ہیں، جنہوں نے گھاٹے کا سودا کر لیا، جنہوں نے نقصان کا سودا کر لیا، جو ہلاک ہونے والے ہیں۔ فرمایا یہ تین خصلتیں ایسی ہیں جس بندے کے اندر بھی یہ تین خصلتیں پائی جائیں گی، فرمایا وہ قرآن سے، وہ احادیث مبارکہ سے، وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے کبھی بھی وہ ہدایت نہیں پا سکتا۔ وہ قرآن پڑھے گا ضرور، اس میں غور ضرور کرے گا، اس میں وہ ریسرچ ضرور کرے گا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہدایت نہیں پا سکتا، وہ گمراہ ہو جائے گا، وہ قرآن کی نور سے مزین نہیں ہو سکتا، وہ اس نور سے فیضیاب نہیں ہو سکتا، اس نور سے جو فائدہ حاصل ہونے والا ہے وہ اس فائدے کو کبھی نہیں پا سکتا، کیونکہ اس کے اندر یہ تین خصلتیں پائی جاتی ہیں۔ ایسے شخص کا جو دل ہے وہ بے ضمیرہ ہو جاتا ہے، کوئی بات بھی اس کے دل پر اثر نہیں کرتی، اسے سمجھ نہیں آتی کہ یہ علماء کیا بیان کرتے ہیں، یہ مفتیان اکرام کیا بیان کرتے ہیں،
اگر وہ کسی چیز سے روکتے ہیں ان کے دل پر اثر ہی نہیں ہوتا، ان کا دل پتھر کی طرح ہو جاتا ہے، کوئی چیز ان کے دل پر اثر نہیں کرتی، ان کے آنکھوں کے آنسو خشک ہو جاتے ہیں، انہیں کوئی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ اور ایک خسارہ دنیا کا ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور ایک خسارہ وہ ہے جو آخرت کا خسارہ ہے، اور وہ زندگی جس میں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ ہم اس دنیا کے خسارے کی وجہ سے ہم آخرت کا خسارہ اٹھا لیتے ہیں۔ ہماری سوچ یہ بنی ہوئی ہے کہ دنیا کا خسارہ ہمیں نہیں ملنا چاہیے، آخرت کا مل گیا تو کوئی بات نہیں ہے، مریں گے تو دیکھا جائے گا۔ حالانکہ ہمارے دین کا درس یہ ہے کہ دنیا کا خسارہ برداشت کر لو۔ دنیا ایک سفر ہے، جس طرح ہم سفر کرتے ہیں گاڑی میں، اگر جتنی بھی مشقت آ جائے ہمیں یہ امید ہوتی ہے، ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ ہم نے گھر پہنچنا ہے، یہ ساری تھکاوٹ ہماری ختم ہو جانی ہے۔ تو یہ دنیا ہمارا سفر ہے اور ہمارا حقیقی گھر قبر ہے، ہمارا حقیقی گھر ہماری رب کے پاس ہے۔ یہ دنیا کی مشقت، یہ دنیا کی تھکاوٹ، یہ جب ہم قبر میں جائیں گے تو ساری ختم ہو جانی ہے۔ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے پاس جائیں گے یہ ساری تھکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ یہ ایک سفر ہے جو تھوڑی دیر کے لیے ہے، جس کا ختم ہونے کا ہمیں یقین ہے۔ اور وہ جو دار بقا ہے، جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس کے لیے ہم نے سوچنا چاہیے کہ اس کے لیے ہم نے کتنا کچھ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم، اے ایمان والو اگر تم نے کافروں کی اطاعت کی، اگر تم نے غیر مسلموں کی بات مانی، تو فرمایا تو وہ تمہارے کو ایسے خسارے میں لے جائیں گے جو تم کبھی بھی اس کا مول نہیں لے سکتے، کبھی بھی ہم اس کو پورا نہیں کر سکتے۔ فرمایا وہ ایسے خسارے میں تمہیں ڈال لیں گے، پھر کبھی بھی تم ہدایت نہیں پا سکتے، کبھی بھی تم خوش بخت نہیں ہو سکتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و حدیث کے مطابق اپنی پوری زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی